بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سولہویں تراویح کے چند اہم نکات۔ یہاں سے سورہ فرقان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی مؤثر انداز میں شروع فرمایا ہے۔ فرمایا بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل علم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک، کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ جلا سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ سائے کے نظام کو اپنی قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی اس سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاؤں سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے کہ جو ہمیشہ لگے بدھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور اسے گھٹاتی بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ خاتمہ پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے، ایسے بندوں کا جنتوں میں شاندار استقبال ہوگا۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہیں تو ان کے مطالبہ کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائیں۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا، تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والے کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ یہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے، جس میں واضح کیا گیا
کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت اور بشارت بنا کر نازل فرمایا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں کے اندر آخرت کا خوف ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں وہ اپنے مشغلوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کہ اب کوئی یاد دہانی اور ڈر ان پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں ان کے سامنے 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے رکھے گئے۔ ایک نمونہ فرعون، قوم سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا، جن کی سیرت آخرت کی جواب دہی کے تصور سے خالی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے نفس کی بندگی اختیار کی، کسی نشانی کو بھی دیکھ کر ایمان لانے پر تیار نہ ہوئے، بلکہ الٹے ان لوگوں کے دشمن بن گئے جنہوں نے انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی بدکاریوں پر اصرار کیا، آخر انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑا اور ایک لمحہ پہلے تک بھی انہیں ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے خدا کی عطا سے حاصل ہے، اس لیے ان کا سر ہمیشہ اس حقیقی انعام دینے والے کے آگے جھکا رہتا تھا، اور نفس کے گھمنڈ کا ذرا سا شائبہ بھی ان کی سیرت میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمراں تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور اور سرکشی میں مبتلا کر سکتے تھے، اور سرداران قریش کے مقابلہ میں لاکھوں درجہ زیادہ حاصل تھے۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، باپ دادا کی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے شرک کے دین کو چھوڑ کر توحید کے دین کو اختیار کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھ ہی مشرکانہ ماحول میں کھولی تھی، لیکن نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہیں تھا۔ چنانچہ خدا کے حضور جواب دہی کا احساس اس کے ضمیر میں موجود تھا، اسی وجہ سے اسے حق قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو تھوڑی بہت دولت، عزت، شہرت، طاقت، قوت ملی، اور انہوں نے گھمنڈ میں آ کر شرک کو اختیار کیا، اور سمجھانے کے باوجود، نبیوں کے بتانے اور سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اس کے لیے مثال دی گئی لوط علیہ السلام کی قوم، سمود اور فرعون کی، اور دوسری قوموں کی جنہوں نے نبیوں کو مان کر نہیں دیا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ گھمنڈ اور تکبر میں اڑے رہے۔ دوسری مثال دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جیسا اختیار، علم، شہرت، عزت ایک انسان کو گھمنڈ میں مبتلا کرنے کے لیے جو چیزیں کافی ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہوئی تھی۔ ایسی بادشاہت کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک قائم رہے گی تب تک نہ کسی کو اب تک نہ ملی ہے اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ ایسی بادشاہت جو صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، اور ہواؤں پر بھی، اور دوسری مخلوقات پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان ساری چیزوں پر ان کا اختیار ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 مثالیں اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ ایک سفر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، اور چیونٹیوں کا جو ہے ایک پورا لشکر راستے سے گزر رہا ہے، تو چیونٹیوں کا جو سردار ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ وہ تمہیں بے خیالی میں روت ڈالے گا۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔
سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیاں جو ہے ان کا سردار اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس کی بات کو سنا تو مسکرائے، یعنی انہوں نے ان کی آواز کو بھی سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی ان کو علم دیا ہوا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جانوروں اور پرندوں کی بھی باتوں کو سمجھتے تھے۔ تو جب ان کی بات کو سنا مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے یہ علم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ آتا ہے ہدہد، ایک پرندہ ہوتا ہے، ایک چڑیا ہوتی ہے اس کا، کہ اس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلیمان نے پرندوں کی حاضری لی تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے، بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ اگر وہ آیا اور معقول وجہ نہیں بتایا اپنے غیر حاضر ہونے کی تو میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا، اتنا ناراض ہوئے۔ بہرحال وہ ہدہد آیا اور آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک پرندہ چھوٹا سا ہدہد نبی سے آ کر کہہ رہا ہے، اتنے علم والے ہیں وہ کہ چیونٹیوں کی بات کو بھی سمجھ رہے ہیں، جنوں پر بھی ان کا اختیار ہے۔ ایک پرندہ اگر ان سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے۔ میرا گزر ابھی ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور ایک تقریر کر ڈالی اس نے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی خوبیاں وہ ہدہد وہ پرندہ بیان کرتا ہے کہ وہ میرا رب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ایسے پیارے رب کو چھوڑ کر وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو اپنی خبر میں سچا نکلا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ ایک خط لکھتے ہیں اس قوم کے نام، ملکہ سبا کے نام، اور اسی سے کہتے ہیں کہ یہ خط لے کر جاؤ اور ان کی جو ملکہ ہے اس کے پاس یہ خط ڈال دو اور وہاں ایک کنارے بیٹھ جاؤ، دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد یہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس وقت وہ بلاتی ہے اپنے لوگوں کو، چونکہ وہ ایک یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملکہ کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ابھی تک جو کفر میں مبتلا تھی، جو شرک میں مبتلا تھی، وہ اس لیے مبتلا تھی کہ ابھی تک اس کے سامنے حق نہیں آیا تھا، حق واضح نہیں ہوا تھا، کوئی نبی کی دعوت اس کے پاس نہیں پہنچی تھی، ایک مشرکانہ ماحول میں اس نے آنکھ کھولی تھی، اس لیے جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی۔ اور وہ تمام وسائل اس کے پاس تھے جو کفار مکہ اور مشرکین کے پاس تھے، اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا بڑھ چڑھ کر۔ اس کے لوگ بہت طاقت اور قوت والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دولت اور ثروت سے بھی نوازا تھا۔ ہدہد نے آ کر کہا کہ وہ ایک بہت عالیشان تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا تخت بھی عجیب و غریب تھا۔ تو بہرحال وہ چونکہ خبر صحیح لے کر آیا تھا، جب جواب ادھر سے آیا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے جو ان کے حواریین تھے جو ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ تو ملکہ سبا تو آ ہی رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دیا جائے۔ تو جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ اس مجلس سے اٹھ نہیں پائیں گے، میں اس کا تخت یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔ کیسی طاقت تھی، کیسی قوت تھی۔ دوسرا کہتا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے کی دیر میں، یعنی جتنی دیر ایسے پلک جھپکنے میں لگتی ہے، میں اپنے علم کی بنیاد پر وہ تخت یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔ عفریت من الجن، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور یہ جو لانے کے لیے کہا وہ علم کی بنیاد پر لانے کے لیے کہا کہ میں اپنے علم کی بنیاد پر وہ تخت پلک جھپکنے کی دیر میں لا کر میں حاضر کر دوں گا۔ تخت بھی منگوا لیا سلیمان علیہ السلام نے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے اور اس کو جو ہے پھر ایک جگہ پر رکھ دیا کہ جب وہ اصل ایک دعوت دینا تھا، اس کو دعوت دینا تھا۔ جب وہ آئی ملکہ سبا تو اس سے پوچھا کہ دیکھو یہ تخت تمہارا ہے کچھ تھوڑی بہت، تو وہ کہتی کہ ارے تعجب سے یہ تو وہی ہے۔ تھوڑا اس کو حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو میں چلی ہوں اپنا تخت چھوڑ کر اور میرے پہنچنے سے پہلے وہ تخت یہاں موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد تھوڑا جب دھیان سے دیکھتی کہتی یہ تو بالکل وہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے سلیمان علیہ السلام پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا
بنگلوں پر، امیروں کے گھروں پر دیکھا ہوگا ھذا من فضل ربی لکھا رہتا ہے، لکھا ہے نا، دیکھیں ہیں. لیکن اگلا جو جملہ ہے نا وہ لکھنے کی ہمت لوگ نہیں کر پاتے اور نہیں لکھتے ہیں. اور لکھنے والے کو ھذا من فضل ربی جس نے لکھا اور لکھوایا ہے یہی نہیں پتا ہے کہ یہ کیوں لکھا جاتا ہے، یہ کب اور کیوں یہ جملہ قرآن میں کہاں آیا ہے، تو اگلا جملہ وہ لکھے کیسے. سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات کہی ہے، جب وہ تخت تھوڑی دیر میں حاضر ہو جاتا ہے، ملکہ سبا بھی آ جاتی ہے، تو اب یہاں پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ دیا ہوا ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے رب کی عطا ہے. ہم تھوڑا سا اگر کما لیتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس اگر مال و دولت جمع ہو جاتا ہے تو ہم گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا ہے، یہ ہم نے کمایا ہے. یہ بات ہمارے دماغ سے نکلتے ہی نہیں. ہمارے جو ماتحتین ہیں ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے افراد کو ہم جو ہے نا بار بار ٹوچن دیتے رہتے ہیں. میں کماتا ہوں تو یہ تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، میں کماتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے، میں کماتا ہوں تو ویسا ہوتا ہے. یہ بیماری جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل سے نکالنا چاہتے ہیں. آپ کے کمانے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اگر کچھ ملا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. آپ کی اپنی محنت کمائی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی کمائی ہوئی دولت ایک باریک سی نس اگر اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑا سا اگر دبا دینا تو وہ صرف پتہ لگانے میں ختم ہو جائے گی کہ بیماری کیا ہے. علاج تو ابھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا. آپ کی کمائی ہوئی دولت صرف اس نس، دبی ہوئی نس کے پتہ لگانے میں ختم ہو جائے گی کہ بیماری کیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں، بیماری بڑھتی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر علاج ہی نہیں شروع کر پاتے ہیں. تو یہ جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے. جب اس نظریے سے ہم دیکھیں گے، سوچیں گے، تو ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے. بڑائی، تکبر، گھمنڈ یہ ہمارے دل میں جگہ نہیں پائے گا. اور یہ جو ہے نا، یہ تکبر اگر کسی کے دل میں ایک ذرہ کی وجہ سے، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے تو اس کو جنت ضرور ملے گی. ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دیا کریں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے تو پھر اس کو جنت نہیں ملے گی. تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو پھاڑ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ دھیان میں رکھیں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے. ہمیشہ یہی اپنے دل میں رکھیں. ہماری اپنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ جو رزق تم کو دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جو بوڑھے گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم تم کو رزق دیتے ہیں. تو اگر ہماری ضرورت ہماری محنت اور مشقت سے اگر ہمارے گھر میں پوری ہو رہی ہے تو ہم ان پر احسان نہ جتائیں، ہم ان پر احسان نہ جتائیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے. کیا پتہ کہ یہ ہٹیں اور ہمارا رزق بھی ختم ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر کہا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ تاکہ میں وہ دیکھے، وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں انکار کرتا ہوں. ھذا من فضل ربی کے آگے یہ جملہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا لکھا ہوا. کوئی یہ ہمت ہی نہیں کر پاتا کہ اس کو لکھے کہ وہ مجھے یہ جو کچھ عطا کیا ہے اس نے، کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے عطا کیا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا اس کا کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں. تو پہلی جو قومیں تھیں جن کا تذکرہ کیا گیا، قوم لوط، قوم سمود وغیرہ، ان قوموں کا، تو انہوں نے یہ تو تکبر میں مبتلا ہو گئی. دوسرے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا جو شکر ہی شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں. تیسری وہ قوم کا ذکر کیا گیا کہ جس کے سامنے حق جب تک واضح نہیں ہوا تھا تب تک تو وہ جیسی تھی ویسی تھی، لیکن جب حق واضح ہو گیا تو فوراً جو ہے انہوں نے حق کو قبول کر لیا. یہ اصل ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہمارے سامنے حق واضح نہ ہو تب تک تو ہم معذور ہیں، لیکن جب حق آ جائے تو پھر ہمیں قبول کرنے میں ذرا بھی
تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے حق کو قبول کرنے سے نہیں روک سکی، کیونکہ گمراہی صرف اس وجہ سے تھی کہ اس نے آنکھیں مشرکانہ ماحول میں